مثال دیتے ہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات ہے۔ آج میں آپ کو رب العالمین حاکم الحاکمین کا مزاج کیا ہے، مشیت ایزدی کیا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن ہم سے کیا ہے، ایز اے مخلوق ہمیں کیا پیش کرنا چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور ایز اے خالق اس کی ہم پر کیا توقعات ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ایمان رکھتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں سمجھتے، سجدے کے قابل ہم کسی کو نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی دربار پہ جا کے جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو وہ خدا نہیں، خدا کا بندہ سمجھ کے کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، اگر خدا سمجھ کے کرتا ہے تو کفر ہے، شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات، کئی بندے بیوقوفی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، وہ بھائی وہ شروع سے خدا سے ملے ہوئے ہیں، وہ جدا ہو ہی نہیں سکتے، لیکن سٹل عبد ہو ہے، عبد ہو و رسول، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار ہو منتظر۔ عبد وہ ہے جو انتظار کرتا، عبد وہ ہے جس کا رب انتظار کرتا، عبد وہ ہے جو خدا کو منانے آتا ہے جیسے ہمارا، عبد وہ ہے جس کو جبرائیل کو بھیج کر اس کے قدموں کو چوم کر اس کو جگایا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت تیرا انتظار کر رہے ہیں، وہ خدا کے حبیب ہیں۔ اب جب ہم التحیۃ للہ پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی سامنے ہے؟ نہیں، وزڈم کو سمجھیے، اللہ کے نزدیک حضور سے بڑھ کر کوئی قریب نہیں، تنافت اللہ پر تیرا میرا نبی فائز۔ خدا سے جتنی مصطفیٰ کو قربت ہے دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اتنا قریب۔ اب السلام علیکم ایھا النبی کا کیا مطلب ہوا کہ جب بندہ ثنا، تعبد، تسمیہ، فاتحہ کل پڑھ کر رکوع سجدے کر کے رکعتیں پوری کرنے لگتا ہے تو بندے اور خدا کے درمیان پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، حریم ناز کے درمیان اور بندہ کے درمیان وہ جو پردے حائل ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، اور بندہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، بندہ خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے۔ حضور وہاں پہلے موجود ہوتے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں پہلے تیرے میرے پہنچنے سے پہلے مصطفیٰ خدا کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ پھر جو خدا کو دیکھتا ہے وہ مصطفیٰ کو پہلے ضرور کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب سمجھ آیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی وہ کہے گا کہ وہاں پہنچے گا، جو خدا تک نہیں پہنچا وہ مصطفیٰ کو کیا جانے، مصطفیٰ کو وہی جانتا ہے جو خدا کو جانتا ہے۔ میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو خدا تک پہنچتا ہے وہی مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ ہر نگاہ مصطفیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، جو اس حریم ناز میں پہنچا نہیں وہ تو کہے گا میں کس کو کہوں السلام علیکم ایھا النبی۔ یہ تصور ہے کہ تم خدا کے پاس پہنچنے کے لیے نماز پڑھو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ خدا شرکت فی العقیدہ کو کفر اور شرک کہتا ہے، اور شرکت فی الصفات کو بھی شرک کہتا ہے، اور شرک فی العمل یہ شرک صریح کہ آپ کسی نیکی کے عمل میں کسی کو شامل کریں۔ خدا اس مزاج کو تسلیم نہیں کرتا، جو کرنا ہے میرے لیے کر،
اشد حب للہ، اپنے رب کو عشق کر، جس سے پیار آئے اس نسبت سے کر، ڈائریکٹ نہ پیار کر۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تو کسی کو محبوب بنا لے، بنانا ہے تو میری نسبت سے بنا۔ حب للہ، الحب للہ والبغض للہ، کسی سے پیار کر تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے دوری رکھ تو بھی ذات کے لیے نہیں۔ اس پہ آخری بات آخری حضرت علی شیر خدا کا واقعہ میں بطور تبرک پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کافر کو بھگایا، گرایا، سینے پہ بیٹھے، تلوار نکالی، مارنے والے تھے، اس نے تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اوپر بیان ہو کے کھڑے ہو کہنے لگا اٹ از سو ہورنڈس، سو پیکیولر، سو اسٹرینج کہ آپ مجھے مارنے والے تھے، تعجب خیز ہے، میں نے تھوکا تو میرے ٹکڑے چاہیے تھے، بجائے ٹکڑے کرنے کے، مارنے کے آپ نے مجھے بالکل چھوڑ دیا۔ یہ تصور ہے للہیت کا۔ میرے علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے بندہ خدا، میں نے تمہیں بھگایا، میں نے تمہیں گرایا، میں نے نیام سے تلوار نکالی، میں تمہیں مارنے والا تھا، اس وقت تک تو میرے رب کی محبت تھی، لیکن جب تو نے تھوکا پھیلیا، اب تجھ کو مارنا میرے لیے کوئی ضروری، اگر میں تمہیں مارتا تو انتقام بن جاتا۔ آج کتنے جھگڑے ہیں جو خدا کے لیے ہم کرتے ہیں، سب ذات کے لیے، اولاد کے لیے، جائیداد کے لیے۔ ہم کسی سے اللہ کے نام سے نہیں جھگڑا کرتے، اپنی ذات کے لیے کر۔ میری ڈس ریسپیکٹ کی، میری بے عزتی ہو گئی، میرے بیٹے کی بے عزتی ہو گئی، قتل ہو گئی، میری زمین پہ قبضہ ہو گیا، قتل ہو گیا، میری بیوی کے بارے یہ بات کہی، قتل ہو گیا۔ ہم نے خدا کے لیے تو جینا سیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے وہ کام بھی یہ جے دیتے یہ آسان بنائے کہ سادے ہوتے اللہ دی رحمت وہ دے ہے کہ سادہ سہل ہے نا، آج کل مہنگائی اتنا نہیں مشکل ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، وہ اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکام کی صورت میں نظر آئے۔ بس انداز بیان کا چیزوں نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔